محمد وآل محمد وکل انبیاء مرسلین وبارک وسلم صلاۃ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ہندوستان بڑا ملک ہے۔ اس ملک میں صرف آج سے نہیں، اسلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی اسلام ہے، اور ہمارے آقا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایک ایسی شخصیت ہندوستان کی جا کر ملی، ان کا نام بابا رتن ہندی ہے۔ وہ ہندوستان سے مکے گئے۔ ایک واقعہ ایسا تھا، جب مکے گئے تو ایک بیچ میں ان کو چھوٹی سی ایک ندی جہاں پر چیکڑ بھرا تھا، وہاں پر نزدیک گئے تو ایک چھوٹا سا پیارا سا لڑکا، نورانی کپڑے پہنے ہوئے، نورانی شکل والا ایک بچہ اس چھوٹی سی ندی کے پاس جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، تو پیچھے سے ان کا قافلہ آتا ہے بابا رتن ہندی کا۔ دیکھتے ہیں، جیسے دیکھتے ہیں ان سے محبت ہو جاتی ہے، تو وہ بچے کو کہتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچہ میں اس پار جانا چاہتا ہوں۔ تو چھوٹی سی تھی بس، تو انہوں نے اپنے کھندے کو نیچے کیے تو بچہ ان پر چڑھ گیا۔ چڑھنے کے بعد بابا رتن ہندی نے یہ قدم لیا تو اس بچے نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ، آپ کی عمر میں درازی ہو۔ پھر دوسرا قدم لیا، پھر دعا دی، تیسرا قدم لیا، دعا دی، چوتھا قدم لیا، دعا دی، پانچواں قدم لیا، دعا دی، چھٹا قدم لیا، وہ ندی پار ہو گئی، اور پھر وہ بچے نے اشارہ کیا، نیچے اتر گئے۔ جب وہ نیچے اتر گئے تو بابا رتن ہندی کو دعا دی اور چلے گئے۔ پھر بابا رتن ہندی کو اتنا ان کی محبت اور ان کا چہرہ دیکھ کر اتنی محبت ہے کہ دن رات ان کی یاد میں بس گئے، اتنا بس گئے، بہت محبت ہو گئی۔ جب بھی وہ جاتے اپنے دیوی دیوتاؤں تو پوچھتے تو ان کی دیویوں میں دیوتاؤں میں ان کی شکل نظر آتی، تو اتنا عشق ہو گیا۔ پھر واپس ہندوستان آئے، ہندوستان کے اندر آئے، جب بھی آتا ان کو شکل یاد آتی، جب بھی وہ اپنی پوجا پاٹ میں بیٹھتے، اپنی عبادت میں بیٹھتے تو وہ شکل یاد آ جاتی، وہ شکل کے ساتھ وہ پوجا کرتے، پاٹ کرتے۔ بعد میں ان کو پتہ چلا کہ ایک واقعہ ہوئے شق القمر، مدینے میں، مکے میں ایک نبی آئے، ان کا نام محمد۔ پھر روایتوں میں آتا ہے کہ وہ گئے، جانے کے بعد جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے باہر بیٹھے ہیں تو رسول اس کو دیکھ کر، جب رسول جوان ہو گئے تھے، بڑے ہو گئے تھے، تو دیکھ کر ان کو بلایا، اے بابا رتن ہندی آؤ، کیا آپ کا آنے کا مقصد ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، شق القمر ہوا، میں نے پڑھا ہے کہ یہ شق القمر کرنے والا نبی ہوگا، تو میں آیا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو بابا کو کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں کہ آپ نے اسلام اور میرے سے محبت اور پہلے کی ہے؟ انہوں نے کہا میں کب کی ہے؟ کہا دیکھو، جو بچے کو آپ نے 6 قدم اٹھا کر پار کیا تھا، میں خود میں رسول محمد مصطفیٰ۔ تو خوش ہوئے، قدم بوسی کیا، خوشی کیے، کہا کہ آپ جس دن سے مجھے محبت کرنا شروع کرے تو آپ مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو۔ تو گئے، جانے کے بعد ہندوستان میں آئے تو ان کو کچھ اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں کم پتہ چلا، ان کو معلوم نہیں تھا، فکر تھی کہ میں کیسے دین محمدی کا پرچار کروں، بڑھاؤں۔ تب سال گزرے، 100 سال کی عمر ہے، موت نہیں آئی، 200 سال ہو گئے، موت نہیں آئی، 300 سال۔ اب جب لوگوں کو پتہ چلا کہ اتنی بزرگی میں موت نہیں آئی تو یہ کوئی اللہ کا ولی ہے، لوگ آتے گئے ان کے ہاتھ پہ مسلمان ہوتے گئے، حتیٰ کہ ان روایتوں سے پتہ 600 سال تک وہ انتقال نہیں ہوئی۔ تو پوچھا گیا کہ یہ 600 سال تک انتقال نہیں ہو رہا، یہ کیا ماجرا ہے؟ جب سوتے ہیں تو ان کو خیال آتا ہے کہ میں نے 6 قدم، ہر قدم کو رسول اللہ نے دعا دی تھی، تو یہ قدم کی دعا ان کو 100 سال کی زندگی ملی۔ یہ کرم تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں بتانے کی یہ بات ہے کہ محمد مصطفیٰ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں، محمد مصطفیٰ صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد ہی ان کو کرم کرتے ہیں یا ان پر نظر کرم کرتے ہیں، یہ بات نہیں۔ محمد مصطفیٰ وہ ہستی ہیں، جب بابا رتن ہندی غیر مسلم تھے تب بھی انہوں نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، کبھی کہا نہیں کہ تو مسلمان ہو جا، بعد میں تجھے ولی بناؤں گا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صوفیزم، یہ طریق والے،
یہ نہیں دیکھتے کہ وہ ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، جو بھی ہے اگر وہ محبت کر لیا تو ان کا ہے، محبت کر لیا، یہ رسول نے سکھایا۔ مگر آج کل کے مولوی ملے یہ ہیں کہ جب پوری زندگی مسلمان رہتا ہے، ان کی مسجد میں آتا ہے، ایک دفعہ اگر کوئی مسجد چلا گیا تو اسے کافر کہتے تھے۔ یہ ان کا دین ہے، ملوں کا دین ہے۔ مولا کا دین یہ بتاتا ہے کوئی بھی ہو وہ آئے، بیٹھے، کھائے، پیے، یہ امن ہو، عافیت ہو، کیونکہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، پھر جا کر منہ دکھانا ہے اللہ کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہی اس کے اندر کوئی تفریق بازی، اس کو انہی کو پیدا کرنا، اگر اللہ صرف مسلمانوں کو پیدا ہوتا تو اللہ مسلمانوں کا ہوتا تو مسلمانوں کو ہی پیدا کرتا۔ اللہ جب غیروں کو پیدا کرتا ہے، عیسائیوں کو، یہودیوں کو پیدا کرتا ہے، اسے کوئی پرابلم نہیں، تو تم کو کیا پرابلم؟ اللہ سب کے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، رحمت للمسلمین نہیں، رحمت للعالمین ہے۔ ایسے ہی مولا علی کائنات کے من کنت مولا فہذا علی مولا، مولا ایک کائنات ہے، کائنات کے مولا ہے، وہ صرف مولا مشکل کشا صرف مسلمانوں کے نہیں، مولا ایک کائنات ہے۔ اسی طرح ولیوں کے سردار غوث اعظم دستگیر قدس اللہ وسلم غوث للعالمین، غوث قادری سلسلے کے نہیں، چشتی یا سہروردی نقشبندی کے نہیں، عالمین کے لیے، غیر بھی آئے اپنا بھی آئے، غوث پاک دیتے۔ جب غوث پاک کا یہ مقام ہوگا تو صحابہ کا کیا مقام، بابا رتن ہندی کا کیا مقام ہے؟ تو بس رتن ہندی صاحب کا جو مزار شریف ہے وہ بھٹنڈا پنجاب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وکل الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ناد علی مزل الجائر تجدعون لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بولایتک یا علی یا علی یا علی، ادرکنی یا شیخ عبد القادر جیلانی شین اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بنگلور سے کرناٹک انڈیا خانقاہ مولا علی قادری الجیلانی، سب سے قدیم خانقاہ بنگلور کی، اس کا خلیفہ غلام محمد قادری الغدری القادری الجیلانی آپ کے سامنے آیا ہوں، کیونکہ ہمارے ایک دوست صوفی مستان بابا، اور ان کا نام صوفی زبیر صاحب، انہوں نے ہمیں اطلاع دی اور ہمارا سلام بھی پہنچایا۔ ایک بزرگ، بہت بڑے بزرگ ہندوستان کے صحابی رسول بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مزار پہ انہوں نے جا کر دیکھا وہاں کا ماحول، تو وہاں پر ایسا تھا کہ مزار تھی، مگر اس کی دیکھ بھالی کے لیے جو بزرگان دین کو جس طرح دیکھا جانا چاہیے، صبح شام سلام ہونا چاہیے، اور ان کی چادر، پھول، بتی، چراغاں، یہ سب ہونا چاہیے، مگر وہاں پر وہ ماحول نہیں تھا، کیونکہ وہاں پر ایک مسجد تھی، مسجد میں وہابی امام ہیں، اور جو اہل سنت میں تصوف والے صوفیہ اکرام کا جو مرشد لوگ ہوتے ہیں، ان کے عقیدے پر نہیں تھے۔ ساری جگہ بابا رتن ہندی کی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ایک صحابی رسول ہیں، ان کی ہے، مگر جو آج جو ولیوں کو نہیں ماننے والا فرقہ، ان کے ہاتھ میں یہ جگہ ہے۔ تو وہاں کی انتظامیہ سے، بھٹنڈا کی جہاں پر درگاہ ہے، وہاں کی وقف بورڈ سے ہم اس خانقاہ قادریہ الجیلانیہ بنگلور کرناٹک سے ایک التجا اور ایک بات پہنچانا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں پر جو اہل طریق والا امام ہو وہ آئیں، وہ رکھیں، تاکہ وہ صبح شام خراج عقیدت کے لیے سلام پیش کیے، درود کی ٹالیاں پیش ہو، اور وہاں پر دعائیں ہوں، تاکہ ان بزرگان دین کی دعاؤں سے ہمارا ملک امن میں ہو، عافیت میں ہو، اور ہندو مسلمان بھائی چارگی زیادہ ہو،
اور کیونکہ یہ اگر ماحول ہم ڈالیں گے وہاں پر، اگر ان کا سندل عرس ہوگا، ان کا یہ ماحول بنے گا، تو لوگ بہت سے آئیں گے، اپنے آئیں گے، غیر آئیں گے، وہاں پر دعائیں پوری مکمل ہوں گی، تو کیا ہوگا، ان پر بھروسہ ہوگا، اعتماد ہوگا، یہ ایک دوسرے پر اعتماد کر سکتے ہیں، اور ہمارا امن اور عافیت ہندوستان میں بچتی۔ ان بزرگان دین کا طریقہ یہی تھا، اور یہ طریقہ رائج کرنے کے لیے یہ ایک صوفی امام ادھر آنا چاہیے، اور صوفی موزن آنا چاہیے، اور وہاں پر اگر کوئی زائر گیا زیارت کے لیے، اس کو وہاں پر پانی کا انتظام، رہنے کا انتظام بھی چاہیے، اور جب یا ریلوے اسٹیشن گیا تو وہاں پر ایک بورڈ لگانا چاہیے کہ یہاں پر بابا رتن ہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں پر مزار ہے، اور وہاں پر انتظامیہ کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو سارے طبقوں کو، ہندوستان جو الگ الگ ریلیجنس میں یہ ہے، تو یہ سب بزرگان دین ایک کر بنا کر رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ یہ سب چیزوں کو ذرا غور و فکر کریں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ یہ سب چیزیں کریں، اور ہمارے صوفی زبیر صاحب جو بڑی محنت اور مشقت کیے ہیں وہاں پر جا کر، اور ہمارا سلام سنائے ہیں، قدم بوسی سنائے ہیں، اور اس بزرگ کے پاس جو دعائیں کرے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی قدم بوسی اور سلام سنائیں، اور یہ گورنمنٹ سے اور وہاں کی وقف بورڈ سے یہ بھی عاجزانہ گزارش ہے کہ فوراً آپ اس پر سٹیپ لیں، اور صحیح میں جو صوفی ہے، صوفیوں کے ساتھ اگر آپ رہیں گے تو انشاءاللہ یہاں امن و عافیت ہوگی، اور کام اچھا بہت چلے گا۔ تو یہ التجا ہے، آپ سب انشاءاللہ یہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔